بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ نماز تراویح کی بنیاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، مگر اس کی ترویج اور اس میں ختم قرآن کا سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ سے انجام کو پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ رمضان میں فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، اس کی قبر کو روشن کر جس نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا۔ زکوٰۃ و صدقات میں بڑا اہتمام کرتے اور مساکین کو اس قدر دیتے کہ وہ غنی ہو جاتے۔ اخیر میں پے در پے روزے رکھا کرتے تھے، سوائے ان 5 دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے۔ کسی دن ناغہ نہ کرتے تھے۔ حج کے لیے اپنی خلافت کے پہلے سال یعنی 13 ہجری میں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور اس کے بعد پھر ہر سال خود تشریف لے جاتے تھے۔ اپنی خلافت میں 10 حج کیے اور 23 ہجری میں جو ان کی خلافت کا آخری سال تھا اور ازواج مطہرات کو بھی حج کرانے کے لیے لے گئے تھے۔ آپ نے عمرے اپنی خلافت میں 3 ادا کیے، ایک رجب 17 ہجری میں، اور دوسرا رجب 21 ہجری میں، اور تیسرا رجب 22 ہجری میں۔ خشیت الہی اور خوف آخرت کی یہ حالت تھی کہ شاید اس صفت میں کوئی ان کا مساوی نہ نکلے۔ ایک روز گھاس کا ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور فرمانے لگے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ ایک روز سورہ اذا الشمس کوورت کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور کئی دن تک ایسی حالت رہی اور لوگ عیادت کو آتے تھے۔ ایک دن کسی گھر کی طرف گزر ہوا، وہ شخص نماز میں سورہ والطور پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا اِنَّ عَذَابَ رَبَّكَ لَوَاقِعٌ تو سواری سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد اپنے گھر آئے تو 1 مہینے تک بیمار رہے۔ لوگ دیکھنے کو آتے تھے اور بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ کبھی کوئی اونٹ بیت المال کا گم ہو جاتا تو خود تلاش کرنے جاتے۔ ایک مرتبہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت گرم ہوا چل رہی تھی۔ آپ رضی اللہ ایک اونٹ کی تلاش کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے دیکھا۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، اس وقت کہاں آپ رضی اللہ جاتے ہیں؟ اس کام کو کوئی اور کر لے گا۔ فرمایا، قیامت کے دن باز پرس تو مجھ سے ہوگی نا؟ خوف کے ساتھ امید کا یہ حال تھا کہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب لوگ دوزخ میں جائیں سوائے ایک کے، تو مجھے امید ہوگی کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب جنت میں جائیں سوائے ایک کے، تو مجھے خوف ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ رعیت پروری یا شفقت خلق اللہ کی صفت میں بھی آپ بے نظیر تھے۔ چند واقعات اس سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اپنی رعایا کے حال سے باخبر رہنے کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے، جس کے چند واقعات آئندہ انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ آپ رضی اللہ کے زمانے میں ایک بڑا قحط پڑا، جس کا نام عرب میں عام الرمادہ مشہور ہو گیا تھا۔ اس قحط میں آپ نے گیہوں اور گھی اور گوشت کا استعمال ترک کر دیا تھا۔ جو کی خشک روٹی جس پر کبھی روغن زیتون لگا ہوتا تھا استعمال کرتے تھے، اور وہ ہضم نہ ہوتی تھی۔ ایک روز اپنے پیٹ سے خطاب کر کے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ اس قحط کو مسلمانوں سے دور نہ کرے گا، اس کے سوا تجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی قحط میں فاقوں کی کثرت اور ناموافق غذا کے سبب سے آپ رضی اللہ کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ اس قحط کے لیے آپ رضی اللہ نے اپنے حکام کو لکھ بھیجا کہ مدینہ منورہ کے لیے غلہ بھیجو۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ نے 4000 اونٹ غلہ کے ملک شام سے بھیجے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے 100 کشتیاں مصر سے براہ دریا روانہ کیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلہ کا جو نرخ مصر میں تھا وہی مدینہ میں بھی ہو گیا۔ اس قحط میں آپ رضی اللہ نے یہ بھی کیا کہ بیت المال میں جس قدر روپیہ تھا سب فقراء و مساکین کو تقسیم کر دیا۔ بالآخر یہ قحط آپ رضی اللہ ہی کی دعا سے دور ہوا۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ سے جا کر کہو کہ قحط دفع ہونے کے لیے دعا مانگیں۔
حضرت عباس رضی اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، یا اللہ، ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، پانی برسا دے۔ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ پانی برسنے لگا۔ جن عورتوں کے شوہر باہر ہوتے خود ان کے مکان پر جا کر دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے اور فرماتے، تم کو بازار سے کچھ خریدنا ہو تو میں خریدوں گا۔ چنانچہ عورتیں اپنی لونڈیوں کو آپ کے ہمراہ کر دیا کرتی تھیں۔ اس طرح ایک بڑا مجمع آپ کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ ان سب کو بازار لے جا کر سودا خرید دیا کرتے تھے۔ جب فوجی لوگوں کے خطوط آتے تھے تو ان کو خود جا کر ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے شوہر اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر پڑھنے والا خط کا نہ ہو تو دروازے کے پاس آ جاؤ، میں پڑھ کر سنا دوں گا۔ پھر یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہماری ڈاک فلاں دن جائے گی، خط لکھوا کر رکھنا، میں بھیج دوں گا۔ اس کے بعد خود کاغذ قلم دوات لے کر ہر ایک گھر میں جاتے، جس نے لکھوایا ہوتا لے لیتے اور نہ لکھوایا ہوتا اس سے پوچھ کر خود لکھ دیتے اور ان کے شوہروں کو بھیج دیتے۔ مسلمانوں کے ساتھ جیسے کچھ شفقت تھی، زمیں کافروں کے راحت و آشائش کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے۔ اپنے جانشین کو وصیت فرما گئے تھے کہ زمیں کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے اور جزیہ کی زیادتی کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور کچھ اس کو دیا اور حکم جاری کیا کہ ایسے لوگوں پر جزیہ نہ باندھا جائے۔ ایک مرتبہ حربی کافر نے آپ کے ملک میں تجارت کی غرض سے آمد و رفت کرنے کی اجازت مانگی تو آپ رضی اللہ نے اجازت دے دی۔ بیت المال میں وظائف کی تقسیم کا آپ رضی اللہ نے عجیب انتظام کیا تھا۔ اس کے لیے ایک علیحدہ دفتر بنایا، تمام مسلمانوں کے نام اس میں لکھوائے اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ فرمایا۔ اس کے بعد اور فضائل کا، یہ ایک بہت مشکل بات تھی جس کو پورا کرنا انہی کا کام تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ کا وظیفہ 12,000 مقرر کیا، ازواج مطہرات کا 10,000 سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ان کا 12,000 تھا۔ اصحاب بدر رضی اللہ کا 5,000 انصار رضی اللہ کا 4,000 مہاجرین حبش کا 4,000 ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ان کے فرزند عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ کا 4,000 حضرت حسنین رضی اللہ کا 5,000 مہاجرین و انصار کی خواتین میں کسی کا 300 کسی کا 400 بعض مہاجرین و انصار کا 2,000 اور باقی مسلمانوں میں کسی کا 300 کسی کا 400۔ ہر قبیلے کا دفتر جدا تھا، سرداران فوج کا جدا، غرض یہ کہ عجیب انتظام تھا۔